اب یہ سیف الملوک کو جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا، تاریخ چلی آپ لوگوں تک کو ہمارے تک پہنچی ہے۔ یہ تھا جی ایک شہزادہ، یہ تھا مصر کا ایک بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کا نام تھا آسم کا بیٹا تھا سیف۔ اس کو ایک دفعہ بشارت ہوئی، خواب آئی، خواب کے اندر یہ جھیل کو بھی اس نے دیکھا اور اس جگہ کو بھی دیکھا اور پری کو بھی یہاں اس نے خواب میں دیکھا۔ پری کا نام تھا بدیع الجمال۔ اس سے پہلے انسان کی وادیاں یہاں نہیں ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا جنوں پریوں کا علاقہ۔ سب سے پہلے انسان جو آیا ان علاقوں میں شہزادہ ہی آیا، اسی نے جگہ کو تلاش کیا، ڈھونڈی۔ صبح اٹھ کے جی اس نے اپنے والد کو خواب بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا پری تو آپ کو مل جائے گی، پر ملے گی محنت سے۔ وہاں سے شہزادہ جس وقت اپنے گھر سے نکل گیا، 1 سال اس کو مصر کے اندر گزر گیا گھومتے گھومتے، کسی طرف کا یہ رستہ نہیں مل سکا۔ سال کے بعد اللہ کی قدرت ہے، چاند کی 14ویں رات ہے جی، اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا ہے وہاں مصر میں۔ اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پروت پہاڑ ہے، ملکہ پروت وہ سامنے والی چوٹی کا نام ہے، جو آج تک وہ کسی ایکر سے، کسی کو پیما سے، کسی ٹیم سے کراس سر نہیں ہوئی۔ بہت لوگ ضائع بھی ہوئے اس سے، ایک کی وجہ سے یہ اس کے اوپر جنوں پریوں کا قبضہ ہے۔ وہ چیزیں گرا دیتی ہیں، نیچے مار دیتی ہیں، جہاز ہیلی کاپٹر بھی اوپر سے گزر بھی نہیں سکتا، نہ جا سکتا ہے۔ جس وقت شہزادے کو پھر اسی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی، اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہوئے، جنہوں نے وہاں سے اٹھایا تو یہ سامنے پہاڑی ہے جس کے اوپر وہ مسجد ہے، وہ جھنڈا ہے، وہ سفید وائٹ، 4-5 گھر ہیں، یہ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ شہزادے کا خاندان ہے جی، یہ چھوٹی پہاڑی اور بڑی پہاڑی کے درمیان پیچھے گیپ ہے، اس طرف سے نالا نکلتا ہے، وہاں سے پانی کا رستہ ہے اس زمانے میں، اور یہاں سے یہ رستہ نہیں تھا، یہ کیسے پہاڑ بند تھی، یہ ملی ہوئی تھی، یہ جھیل تھی، یہ اوپر تک جھیل تھی سب۔ جس وقت شہزادے نے یہ جھیل دیکھی، اس نے کہا کہ جھیل تو یہی ہے۔ پھر اس نے 40 دن یہاں اللہ کی عبادت کی ہے، چیلا کٹ ہے۔ 40ویں دن کے بعد جی چاند کی 14ویں رات ہے، اس نے دیکھا تھا جھیل کے اندر ایک ٹیم میں پریاں اتر کر نہا رہی ہیں، 7 سہیلیاں بھی ہیں اس کی نگرانی میں۔ کتنی سہیلیاں؟ جی 7 سہیلیاں تھے، 8ویں جو ہے وہی ملکہ بدیع الجمال ملکہ ہے، اس کی نگرانی میں 7 ہو رہی۔ جس وقت شہزادے نے کی نگاہ پڑی تو شہزادہ خوش ہوا اور اللہ کا شکریہ اس نے پڑھ کے ان جنوں کو اس نے بلایا کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آئے گی۔ جن پہنچے جی تو سب پریوں نے اپنے جو تاج ہیں جی کنارے کے اوپر رکھ کے تو جھیل کے اندر کوئی سیر تفریح کر رہی ہیں، نہا رہی ہیں۔ جنہوں نے اس کا تاج اٹھایا تو لے کے شہزادے کو دے دیا۔ پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے جی باہر نکلی، اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کا تاج جو ہے وہ غائب ہے۔ اس نے سمجھا کہ میری سہیلیوں نے آج میرے سے مذاق کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بغیر نہیں دیکھا۔ وہ ڈر کی ماری جو تھی اس کو دیکھ کے پریشانی حالت میں وہ تو اڑ گئی، بھاگ گئی، اکیلی رہ گئی۔ شہزادہ سامنے آ گیا، شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ میرا تاج جو ہے یہ مجھے واپس دے دو، کہ میں ایک دیو کے قبضے میں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا تو وہ تو دونوں کو مار ڈالے گا، ختم کر دے گا۔ اب شہزادے نے یہ بات نہ مانی، شہزادے نے کہا کہ جو کچھ اللہ کرے گا میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے لے گیا ناران کی طرف۔ اس ناران میں اس زمانے میں ایک جنگل ہے بیابان، اللہ سے دعا مانگتے گئے، اللہ نے انہوں کی دعا کو قبول کیا کہ سچا زمانہ ہے، سچا وقت ہے۔ جو پریاں واپس گئیں انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو بتایا کہ آج ہم سے بدیع الجمال ملکہ غائب ہو گئی جھیل کے اندر، باہر کی بات نہیں بتائی۔ جس وقت دیو یہاں کے پہنچا، اس نے آگے جھیل کے ارد گرد پری کی تلاش کی، اس کو پری نہ ملی۔ اس نے غصے سے یہ جھیل جو ہے اس طرف سے توڑی ہے، اس نے پاؤں مارا ہے غصے سے۔ یہ جتنا پانی تھا پریشر سے گیا تو یہ پہاڑ کو توڑ کے لے گیا، ایک فلڈ بن گیا۔ فلڈ جس وقت نیچے جا کے ناران کے اندر داخل ہوا، پری اور شہزادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ دیو کا خطرہ بھی آ گیا، سیلاب بھی آ گیا، اسے محفوظ رکھ۔ اللہ کی قدرت ہے، زمین کے اندر ہے کہ ایسے غار بن گیا، زمین پھٹ کے اس غار کے اندر بھاگ کے پری اور شہزادے نے پناہ لی۔ دائیں طرف سے بھی سیلاب گزر گیا اور بائیں سے بھی گزر گیا۔ اس وقت بھی وہ غار جو ہے موجود ہے، اس کے اندر لائٹ روشنی کام نہیں کرتی۔ پھر یہاں سے دیو جو ہے یہ تلاش کرتا کرتا نیچے یہ جو گلیشیر ہے رستے میں، اس کی پرلی طرف ایک بہت خوبصورت جھیل ہے، اس کا نام ہے پیالہ جھیل، ایک چھوٹی جھیل۔ جیسے اس نے ایک جگہ سے پاؤں اٹھا کے دوسری جگہ رکھا، اللہ کی قدرت دل دل کی طرح اس کا پاؤں جو ہے یہ زمین کے اندر پھنس گیا، وہاں ایک کھڈا پڑ گیا، وہاں ایک جھیل ہے، اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے نیچے سے۔ پھر کئی دن اس نے پری تلاش کی، اس کو پری نہ ملی۔ آگے گیا ایک پہاڑ کے اوپر جا کے اس نے خودکشی سے جو ہے جمپ لگایا، اسی جمپ سے جس وقت گرا ہے تو اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادہ جو ہیں دونوں اسی غار کے اندر کئی عرصہ رہے۔
بعد میں وہ جن جو شہزادے کے ساتھ ہیں ان جنہوں نے بتایا کہ دیو ختم ہو گیا ہے، ابھی اپنے ملک کو جا سکتے ہو. پری کو اور شہزادے کو یہاں سے اٹھا کر لے کے انہوں نے مصر کو پہنچایا. اس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام جو ہے یہ مشہور ہوا ہے اور اس کی تاریخ بنی ہے. سیف شہزادے کا نام تھا. ملوک اس وجہ سے نام اس کا پڑا کہ سیف کی اور ملکہ کی دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی اس جھیل کے اوپر، اور یہ اسٹوری جو ہے اگے لوگوں تک پہنچ گئی، لوگ آنے شروع ہوئے. اور یہ آج تک اس جھیل کی گہرائی جو ہے ڈیپ، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکی کہ کہاں تک ہے. آدھا پانی اس کے اندر سے اور آدھا پانی اوپر سے آ کے اس کے اندر جمع ہوتا ہے. اور چاند کی 14ویں رات جب آتی ہے بہت خوبصورت اس کا ویو ہوتا ہے، بہت دیکھنے والا ویو ہوتا ہے. جس وقت چاند نکلتا ہے چاند کی ریفلیکشن اس کے اندر پڑتی ہے، فل مون ہوتا ہے چاند کا. چاند، پہاڑ، آسمان، ستارے اس رات میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے شیشے کے اندر انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے. اور اس رات کے اندر جو انسان اللہ کی یاد میں عبادت میں ہوتا ہے اس کو ضرور یہ چیزیں اس رات کے اندر دکھائی بھی دیتی ہیں اور نظر آ بھی سکتی ہیں. ہاں پری بالکل اللہ کی قدرت نظر آ سکتی ہے اگر محنت کرے تو. اللہ کی قدرت جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور یہ 10,500 فٹ کی بلندی ہے سدا سمندر سے. جو ہائٹ اس کی جگہ کی 7,000 اس سے اوپر ہے وہ ملکہ پروت کی ہائٹ. اور 3 مہینے کا یہاں ان علاقوں کا سیزن ہوتا ہے آپ لوگوں کا آنے کا رش کے دن جون جولائی اگست ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سردی بھی ہے، اس کے بعد برفباری بھی ہے. سردیوں میں یہ جھیل پورا جم جاتا ہے، اوپر سے یہ پانی بھی جم جاتا ہے 4-5 انچ. اس کے اوپر برف کی ایک تہ بن جاتی ہے. یہاں 30-35 فٹ برف ہوتی ہے اس علاقے کے اندر. پھر یہاں کے لوکل لوگ جو ہیں یہ نیچے اتر کے ناران کے پاس گزارا کر سکتے ہیں. یہاں کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اتنی برف زیادہ ہو جاتی ہے. اور تراؤٹ مچھلی بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جو نیچے جا رہی ہے، بازار میں بک بھی رہی ہے. آپ لوگ خود بھی فشنگ کر سکتے ہیں. یہ کچھ اس کی معلومات، تاریخ، داستان سیف الملوک کے بارے میں ابھی یہ مکمل ہو چکی ہے. چلو ٹھیک. آپ نے پری دیکھی؟ ایک دفعہ میں بھی دیکھا ہے یہ چیز، پھر اسے پکڑ لیتے؟ ایک دفعہ دیکھی ہے یہ چیز. جناتوں کی برات بھی دیکھی ہے میں، شادی ہو شادی اٹینڈ بھی کی؟ میں جھوٹ کی بات نہیں، سچی بات ہے. شادی یہ کھائی؟ رات کا ٹائم ہے، 9 بجے کا ٹائم ہے. میں گھر کو جا رہا ہوں اس وقت اور ڈھولکی کی آواز آ رہی، گانا بجانا بھی آ رہا اور میں وہاں بیٹھ گیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد اتنے میں بس وہ ہوا کی طرح آ گئے سارے. وہ جنات آ گئے، جنات اٹھا کے پھر لے گئے ایسے ساتھ ہی وہ ہوا کی طرح. وہ چھوٹے چھوٹے کولیاں، انہوں میں حلوے، مٹھائیاں، بچے جیسے سنی ٹوپی ہوتی ہے نا ایسی ٹوپیاں بھی لگی ہوئی ہیں. اور جنات چلتے ہیں بڑے اسپیڈ سے. پھر میں الخم شریف پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی شریف پڑھی. پھر واپس اسی جگہ آن کے لٹا کے اس نے جی গাঁজাখোর গল্পখোর এই سرداری دینی. आपका नाम क्या है? میرا نام میاں اشرف ہے. मियां शरीफ. ہاں میاں اشرف. मियां शरीफ. ہاں. आपका उम्र? عمر میرا 71 سال ہو گیا. 70 سال. 70 साल. ہاں 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 70. अच्छा गल्प था, अच्छा स्टोरी. ہاں थैंक यू. کیسے ہے؟ ٹھیک. हाँ 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 अच्छा है. आपको बहुत शुक्रिया. तुम इस्लामाबाद से नाम सुना? ہاں हाँ मैं इस्लामाबाद से आया. ہاں اسلام آباد میں آتا رہتا ہوں ادھر. हाँ हाँ. آتا और رہتا ہوں. तुम बांग्लादेश में नाम सुना? ہاں بنگلہ دیش؟ ہاں بنگلہ دیش. ہاں हाँ. गुड कंट्री. گڈ گڈ گڈ. वेरी गुड. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. यस. हाँ. मैं बांग्लादेश में आया. اللہ پاک آپ کو اللہ پاک. زندگی دے. हाँ 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 जिंदगी दिया. ہاں. বাংলাদেশ তো আচ্ছা দেশ, তাই না? اچھا بہت اچھا. গুড গুড. বাংলাদেশের জন্য দোয়া করবে. হ্যাঁ, ওকে? আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ পাক. পাক. আল্লাহ. আমিন. اللہ